اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا رحمۃ للعالمین۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر، جن کے صدقے اللہ پاک نے کل کائنات کو تخلیق فرمایا۔ اس کے بعد اللہ پاک کا بے شمار فضل، اس کی نعمتوں کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے یہ ہمیں زندگی عطا فرمائی۔ یہ سانسیں، یہ زندگیاں، یہ لمحات، یہ گھڑیاں، یہ دنیا کی خوبصورتیاں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہی عطا فرمائی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے مختصراً بیان کروں گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، نہ ہی ایک انسان کے لیے، نہ ہی ایک شخص کے لیے، نہ ہی ایک علاقے کے لیے، نہ ہی ایک ذرے کے لیے، بلکہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے تمام چیزوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، آپ حیوانات کے لیے بھی رحمت، آپ نباتات کے لیے بھی رحمت، آپ شجر و حجر کے لیے بھی رحمت، حالانکہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ یہ ہو گیا رحمت کے بارے میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کیا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا پہ رحمت بن کر آئے۔ کس کے لیے رحمت ہے؟ پوری کائنات کے لیے، کسی ایک چیز کے لیے نہیں، کسی ایک شخص کے لیے نہیں، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے، پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے تمام کے لیے رحمت بنا کر دنیا میں تشریف لائے۔ اب آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمان مصطفیٰ ہے، حدیث نبوی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے۔ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بھائیوں کا ذکر فرمایا، اور اس میں اس چیز کو ظاہر کرنا تھا کہ یہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، اور جو نیک عمل ہے، جو ایسی چیز ہے جو تمہیں دنیا میں بھی کام دے گی اور آخرت میں بھی، قبر حشر میں، ہر جگہ کام دے گی، وہ چیز ہے کیا؟ مثال دے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سمجھایا اور ہمیں بھی سمجھایا۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مخاطب فرمایا اور کہا کہ اے صحابہ، ایک بندے کے 3 بھائی تھے، 3 بھائی تھے، بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ جب اس ایک بھائی کا وقت نزا قریب آ گیا، موت کا ٹائم قریب آ گیا، تو اس نے اپنے ایک بھائی کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بھائی، ہم دنیا میں اکٹھے رہے، ہم نے اتنا عرصہ اکٹھے گزارا، ایک ہی گھر میں، ایک ہی چھت پر، ایک ہی گھر میں، ایک ہی چھت میں، ہم نے ایک ہی حویلی میں اتنا ٹائم گزارا، اتنا وقت گزارا، آج میں بے بس ہوں، موت کا وقت قریب ہے، تو بتا میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تو اس بھائی نے کہا کہ جب تو اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے گا، جب تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب تمہاری روح قصے عنصری سے پرواز کر جائے گی، تو تیرا اپنا راستہ ہوگا اور میرا اپنا راستہ۔ اب دوبارہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے صحابہ، آپ بتاؤ اس بھائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا، کہا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ بھائی، اس بھائی سے تو وہ بہتر اچھا ہے اکیلا، وہ اکیلا ہی اچھا ہے۔ یہ کیسا بھائی ہوا کہ جب تو مر جائے گا، زندہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تم مر جائے گا تمہارا اپنا راستہ اور میرا اپنا راستہ۔ یہ بھائیوں والی بات تو نہ ہوئی
اس سے تو وہ اکیلا ہی اچھا تھا، ایسے رشتے سے، ایسے خون کے رشتے سے وہ تو اکیلا ہی اچھا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے دوسرے بھائی کو بلایا، کہا بھائی تو میرا زندگی کا ساتھی تھا، ہم اکٹھے رہے ہیں، ہمارا تمہارا خون کا رشتہ ہے، آج میں بے بس ہوں، آج موت کا وقت قریب ہے، نزع کا وقت قریب ہے، ابھی کچھ ہی ٹائم، کچھ ہی لمحوں میں دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، تو بتا میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ دنیا میں تو بڑے بڑے وعدے کیے تو نے کہ میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا وہ کروں گا، اکٹھے رہے، سارا ساتھ دیا، آج نزع کا ٹائم ہے، موت کا وقت ہے، آج بتا میرے لیے تو کیا کر سکتا ہے؟ اس بھائی نے کہا کہ اے میرے بھائی تو گھبرا نہ، میں تمہارے سرہانے کھڑا ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں، تمہیں جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے، جب تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب تم فوت ہو جاؤ گے، جب تم موت کا جام پی جاؤ گے، تو اس کے بعد میں تمہیں غسل بھی دوں گا، تمہیں کفن بھی پہناؤں گا، تمہیں اپنے کانوں پہ سوار کر کے قبر تک لے جاؤں گا اور قبر میں مٹی ڈال کے واپس آ جاؤں گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مخاطب کیا صحابہ کرام کو اور فرمایا کہ اے صحابہ کرام، اس بھائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ بھائی تو دوسرے بھائی سے بہتر ہے نا، کہ اس نے کہا کہ تمہیں کفن بھی پہلاؤں گا، غسل بھی کراؤں گا، قبر تک لے جاؤں گا، مٹی ڈال کے واپس آؤں گا، یہ اس پہلے بھائی سے دوسرا بھائی بہتر ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تیسرے بھائی کو بلایا، اس نے کہا اے میرے بھائی، تو بھی میرے ساتھ بڑی مودت، بڑی محبت کرتا تھا دنیا میں، آج میں بے بس ہوں، آج موت کا وقت آ گیا ہے، آج میں نے دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، آج میرے لیے تو کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا اے بھائی تو گھبرا نہ، میں تیرے سرہانے کھڑا ہوں، میں تمہارا دنیا میں بھی ساتھی تھا، قبر میں بھی ساتھی ہوں گا اور حشر میں بھی ساتھی ہوں گا، جب تم مرو گے تمہارے غسل میں بھی تمہارے ساتھ، تمہارے کاندھوں پہ اٹھا کر قبر تک تمہارے ساتھ، قبر کے اندر بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، وہ کل قیامت کے روز بروز محشر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب تمہارے اعمال تلیں گے، نامہ اعمال تلیں گے ترازو پہ، اس وقت بھی میں تمہارے ساتھ ہوں گا، اور جب تمہیں کل قیامت کے روز بروز محشر پیاس کا احساس ہوگا، پیاس لگے گی، تو میں کوشش کر کے تمہیں جام کوثر تک بھی پلاؤں گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ کرام بتاؤ کہ تیسرے بھائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اصل میں بھائی تو یہ تیسرا ہے جو دنیا میں بھی ساتھ دے رہا ہے، قبر میں بھی ساتھ دے رہا ہے، حشر میں بھی ساتھ دے گا، کل قیامت کے روز بھی ساتھ دے گا، ہر جگہ کا ساتھی بھائی تو یہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختصراً بیان کرتا ہوں کہ اے صحابہ، میں نے تجھے مثال دے کر یہ بتانا تھا، یہ سمجھانا تھا، یہ تمہارے پلے بات ڈالنی تھی تمہارے ذہنوں میں، کہ جو پہلا بھائی تھا جس نے کہا کہ جب تم مرے گا تیرا اپنا راستہ میرا اپنا راستہ، وہ تمہارا مال ہے، تمہارا مال ہے، جب تم مر جاؤ گے کسی اور نے قبضہ کر لینا ہے، اسی ٹائم جب تمہارے مرنے کے بعد فوری کسی اور نے قبضہ کر لینا ہے، تمہارا مال ختم۔ دوسری بات، جو دوسرا تمہارا بھائی تھا وہ تمہارے رشتہ دار تھے، جو تجھے کفن بھی پہنائیں گے، غسل بھی کرائیں گے، اپنے کاندھوں پر سوار کر کے قبر تک لے جائیں گے، مٹی ڈال کے واپس آ جائیں گے۔ اور تیسری جو بات، جو تیسرا بھائی تھا نا، وہ مثال دے کر تمہیں بتایا میں نے کہ جو تیسرا تمہارا بھائی تھا وہ تمہارے نیک عمل ہیں، تمہارے نیک عمل ہیں جو تمہیں قبر تک بھی لے جائیں گے، قبر کے اندر بھی جائیں گے، قیامت کے روز کل بروز محشر بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، جب تمہارا نامہ اعمال تلے گا اس وقت بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو اس لیے اے صحابہ کوشش کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان مصطفیٰ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوشش کرو اے صحابہ کہ وہ عمل مضبوطی سے تھامن رکھو، مضبوطی سے تھام رکھو اس عمل کو، یہ دنیا میں بھی کام دے گا، قبر اور حشر میں بھی کام دے گا۔ اگر اس عمل پر آپ عمل پیرا ہوں گے تو دنیا بھی آپ کی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ تو اے انسان، خدا کا خوف کر، یہ دنیا فانی ہے، ہم نے بھی ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے، مختصراً زندگی ہے، ایک منٹ کا بھی پتہ نہیں آخری سانس آئے گی یا نہ آئے گی۔ تو کوشش کر، انسان کی کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے اعمال کرے، اچھے عمل کرے، برے عمل سے باز آ جائے، اور یہ دنیا، جو چیزیں ہمیں دنیا میں چھوڑ کر چلی جائیں گی، کل قیامت کے روز کل قبر میں نہ جائیں گی، اکیلے جائیں گے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عمل اپنائیں جو ہمارا قبر کا بھی ساتھی ہو اور حشر کا بھی ساتھی ہو۔
کیونکہ اصلی دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ عارضی دنیا ہے، یہ دنیا کے معاملات ہیں، یہ کام کاج، یہ پیسہ روپیہ مال ہر چیز ادھر رہ جائے گی۔ موت کے بعد کسی کا بھی پتہ نہیں، گھر والے بھی جو ہے نا وہ کرتے ہیں کہ ٹائم ہو گیا ہے، اب جلدی جلدی اس کو دفنایا جائے، اب ایک منٹ بھی اوپر انتظار نہیں کیا جاتا۔ تو دیکھ انسان تمہاری کیا اوقات ہے، یہ انسان جب زندہ ہے، سانسیں ہیں تو تم ہو، سانسیں ختم تو تم ختم، اس کے بعد تمہاری نیک اعمال، تمہاری نمازیں، تمہارے سجدے، تمہارے رکوع، تمہارے سجود، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا، یہ سارا کچھ قبر حشر میں آپ کو کام آئے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت میں جینا اور مرنا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یار زندہ صحبت باقی، والسلام۔